الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملة وأولياء ملته وعلماء أهل سنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والبرهان الرشيد: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي كريم أمين رؤوف رحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
بكل حول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا کرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع خصال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است بہار جاں فضا تم ہو نسیم گلستہ تم ہو تمہیں تم ہو تمہیں تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے تمہیں تم ہو تمہیں تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو اور حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو تمہیں تم ہو تمہیں تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو اور حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو اور یہ کیا میں نے کہا مثل آسماں ہو تم معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو تمہیں تم ہو تمہیں تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو اور میں بولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے ہر کی نسبت تھی کہاں
کہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ اور ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے، کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ اور ستم کاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، جفا کاروں، ہماری دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ بس حمد اور نعت کے بعد لائق عزت و احترام معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ رواں دوا ہے، اور یہ وہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جس مہینے کی 12 تاریخ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور گزشتہ جمعے کے اندر میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے صدقے سے اس امت کو جو فضیلت ملی اس کا مختصر سا لب لباب آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اپنے گزشتہ موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر آج دوبارہ گفتگو کریں گے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جہاں امام الانبیاء کا خطاب دیا اور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر جو فضیلت اور مرتبہ عطا کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح رب ذوالجلال نے میری امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ جیسا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، کہ اے میرے حبیب کی امت، میں نے تمہیں تمام امتوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ اور جو آیت کریمہ میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی، رب کریم نے فرمایا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرمایا میں نے تمہارا انتخاب کیا اور دین کے معاملے میں نے تمہارے اوپر کوئی تنگی اور مشقت نہیں رکھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میری وجہ سے میری امت کو جو مقام اور مرتبہ اور بلندی عطا فرمائی، اس کے اندر یہ فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے قائم مقام ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا میری امت کے جو لوگ صاحب علم ہیں، دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، فرمایا ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے جیسا بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ اب جب حضور نے یہ بات بیان فرما دی، تفسیر کے اندر ہے حضور جب معراج پہ چلے گئے، معراج پہ جب چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام سے اس بات کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں رب کریم نے نبوت کا اتنا عالیشان منصب بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء کو عطا کیا تھا، یعنی روئے زمین پر جتنے انبیاء آئے ان میں سے کثرت انبیاء کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اب جب یہ سوال کیا، فرمایا اس کا کوئی پروف ہی ہمیں پیش کیجئے، کوئی دلیل، کوئی مدلل دلیل ہو تاکہ اس بات سے ہم مطمئن ہو جائیں کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے قائم مقام ہوں گے۔ اب سنیے ذرا حضور کی امت کو جو شان ملی، نبی کریم علیہ السلام نے
فرمائے عالم ارواح میں سے امام غزالی کی روح کو بلا کے لے آؤ۔ اب امام غزالی ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی روح صرف جنت کے اندر پھر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امام غزالی کی روح کو حاضر کرو۔ امام غزالی وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم۔ علمی میدان میں امام غزالی کا بہت بڑا منصب اور مقام تھا، اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے وفات سے کافی سالوں بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد دین مدین کی خدمت کی، اور علماء کے مکان ناموں کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا۔ لیکن حضور نے عالم ارواح میں امام غزالی کی روح کو طلب کیا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام، اس کا نام امام غزالی ہے، یہ میری امت میں پیدا ہونے والا ایک عالم دین ہوگا، سوال کرو جو سوال اس سے کرتے ہو، اپنے آپ کو مطمئن کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے سوال کیا تمہارا نام کیا ہے؟ اب وہ بھی تو انبیاء تھے، انبیاء کا ایک منصب تھا ان کے پاس، اور انبیاء کے منصب کے اندر علم کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف امت کے علماء کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے یہ بات بیان فرمائی تھی۔ اب جب امام غزالی سے سوال کیا تمہارا نام کیا ہے، امام غزالی نے کہا امام غزالی بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، اپنا پورا شجر نسب وہاں پہ بیان کیا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے منصب کا جو علم تھا اسے استعمال کرتے ہوئے اعتراض کیا۔ فرمایا امام غزالی میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا، شجر نسب نہیں پوچھا تھا، تم نے اتنا لمبا چوڑا شجر نسب کیوں بیان کیا؟ اب دیکھیے حضور نے کہا تھا نا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے قائم مقام ہوں گے، تو امام غزالی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کریم نے کوہ طور پر آپ سے بھی ایک سوال کیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ وہ تو ایک عصا تھا اس طرح۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس کے ساتھ میں ٹیک لگا کر سوتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنی بکریوں کے لیے پتر جاڑتا ہوں میں درختوں سے، اس کے ساتھ میں بہت سارے کام کرتا ہوں، اتوکل علیہ وخش علی غنمی، اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو بھی تو یہاں کہہ سکتا تھا کہ یہ صرف عصا ہے، سوال تو عصا کے بارے میں ہوا تھا، عصا کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل کیوں بیان فرما دی؟ اب امام غزالی ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن یہ امت کی شان تھی کہ عالم ارواح میں بھی امام غزالی نے موسیٰ علیہ السلام سے جو مکالمہ کیا، یہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے امت کو جو مقام ملا تھا اس کے ایک مختصر سا لب لباب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امت محمدی کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے قائم مقام ہوں گے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری وجہ سے اللہ کریم نے میری امت کو بہت بڑے بڑے منصب عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے کے اندر چند باتیں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، فرمائے میرے امتیوں ہمیں باقی امتوں پر 3 چیزوں میں برتری عطا فرما دی گئی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، کہ رب ذوالجلال نے ہمیں باقی امتوں پر 3 چیزوں میں برتری عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وہ برتری کیا ہے؟ صفوفنا کصفوف الملائکہ، فرمایا ہماری صفیں جو ہیں وہ فرشتوں کی صفوں کی طرح ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا جعلت لنا الارض کلھا مسجدا، اللہ کریم نے پوری کی پوری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جعلت تربتھا لنا طہورا، فرمایا اللہ کریم نے پوری زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والا بنایا ہے۔ فرمایا فضیلت 3 باتوں پر، ایک تو یہ فضیلت ہے کہ رب کریم نے ہماری جو نماز کی صفیں ہیں انہیں فرشتوں کی صفوں کے جیسا بنایا ہے۔ فرمایا کسی امت کے اندر عبادت کا اس طرح کا انداز نہیں ہوا کرتا تھا، ہر امتی اپنے اپنے طور پہ گھر میں جہاں اسے موقع ملتا نماز پڑھ لیتا، لیکن فرمایا حضور نے فرمایا جب میں معراج کو چلا گیا، معراج کے اندر پہلے آسمان سے لے کر عرش معلیٰ تک میں نے فرشتوں کو عبادت کے اندر دیکھا۔ کہاں فرشتے قیام کے اندر، کہیں پر رکوع کے اندر، کہیں پر سجدے کے اندر، کہیں پر قاعدے کے اندر، کہیں پر تسبیحات پڑھتے ہوئے۔ فرمایا ان کی عبادت کا یہ انداز مجھے پسند آیا، اور رب کریم نے میری پسند کی لاج رکھتے ہوئے میری امت کو جو ہے وہ نماز کی صفیں اس طرح عطا فرما دی۔ میں صفوفنا کصفوف الملائکہ، تمہاری نماز کی صفیں ایسی ہیں فرمایا جیسے فرشتے جو ہے عبادت میں صفیں بناتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے امت کے لیے۔ پھر حضور نے دوسرا فرمایا جعلت لنا الارض کلھا مسجدا، فرمایا پوری کی پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی عبادت کی جگہ بنا دی گئی۔ اب گزشتہ امتوں کے اندر شریعت جو ہے وہ بڑی سخت شریعت تھی، بڑی سخت۔ وہاں پر یہ نہیں تھا کہ جہاں موقع ملتا نماز پڑھ لیتے، بلکہ نماز کے لیے ایک محسوس جگہ ہوا کرتی تھی، ہر بندہ وہیں پر اپنے آپ کو پہنچا کر وہیں پر نماز پڑھا کرتا۔ لیکن فرمایا میری امت کو اللہ کریم نے یہ شان عطا فرما دی ہے
کہ پورے روئے زمین پر جہاں انہیں موقع ملے صاف ستھری جگہ دے کر نماز وہ ادا کر سکتے ہیں۔ جہاں پر نماز ادا کی فرمایا ان کے لیے مسجد بن گئی۔ گھر میں پڑھو، راستے پر جاتے ہوئے پڑھو، اپنی کھیتی باڑی کے دوران اپنی کھیت کے اندر نماز پڑھو، صاف ستھری جگہ کے اندر مسجد میں آ کر پڑھو، کہیں پر بھی مسجد بنا کر نماز پڑھو۔ لیکن فرمایا اللہ کریم نے یہ شان صرف اور صرف میری وجہ سے میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ تیسرا فرمایا اللہ کریم نے پوری کی پوری روئے زمین ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی، یعنی اگر ہمیں پانی نہ ملے تو ہم زمین کی مٹی سے تیمم کر کے بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور گزشتہ امتوں پر یہ بات نہیں تھی، پانی ڈھونڈ کر اس سے ہی جو ہے وہ طہارت حاصل کی جا سکتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کی وجہ سے فرمایا رب ذوالجلال نے یہ منصب اور یہ مقام اور یہ مرتبہ ہمیں دیا کہ اگر کہیں ہم سفر پہ جا رہے ہوں، اجنبی علاقے میں ہوں، کہیں پر قحط سالی پڑ جائے، وضو کے لیے پانی میسر نہ آ جائے، فرمایا پھر کیا کرو؟ رب کریم نے قرآن میں فرمایا اے میرے نبی کی امتیوں، جب تم نماز کا ارادہ کرو پانی کو نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا زمین کی پاک مٹی سے تیمم کرو، تیمم کر کے جو ہے وہ نماز ادا کرو، تیمم کر کے جو ہے وہ جنازہ عطا کرو، تیمم کر کے نماز جمعہ ادا کرو۔ اگر عید کی نماز ہے تمہیں پانی نہیں ملتا جلدی سے تیمم کرے عید کی نماز ادا کرو۔ فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، فرمایا رب کریم نے ہمارا انتخاب کیا اور اللہ کریم نے دین کے معاملے میں ہم پر کوئی تنگی اور مصیبت نہیں بیان فرمائی۔ عزیزان گرامی، بیان کرنے کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا صدقہ ہمیں یہ دیا کہ ہمیں رب ذوالجلال نے بہت بڑا منصب اور مقام دیا۔ فرمایا جب محشر کا دن ہوگا رب کریم کی بارگاہ میں تمام انبیاء اور امت زائد حاضر ہوں گی، وہاں پر رب کریم امت سے جب سوال کرے گا اے میرے بندو، کیا تمہاری طرف میرا پیغام نہیں پہنچا تھا کہ شرک اور بدعت کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کریم کی مخالفت کے راستے کو چھوڑ کر، بتوں اور پتھروں کی عبادت کو چھوڑ کر اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو؟ کیا تمہیں یہ پیغام نہیں ملا تھا؟ وہاں پر ساری امتیں انکار کر لیں گے۔ اب انبیاء نے پیغام تو پہنچایا ہے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں شرک کو چھوڑو، لوگوں جو ہے وہ بیہودہ معبودوں کی عبادت کو چھوڑ کر رب کریم کی بندگی کرو۔ 950 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اس پورے عرصے کے اندر نوح علیہ السلام نے یہی تبلیغ کی۔ جب لوگوں نے نہ مانا، روایت میں آتا ہے کہ جب 950 سال تبلیغ ہوئی نا تو 40 بندے مسلمان ہوئے۔ 40 بندے، اتنا عرصہ عبادت، ہماری 70 سال کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی ہماری جو ہے وہ درد سر بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ اگر آخری عمر میں کوئی بندہ اپاہج ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کب مجھے موت آئے گی۔ یعنی 70 سال کی زندگی میں ہم کیا کچھ نہیں کر لیتے، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال سے تبلیغ کی ہے اور 1200 سال ان کی زندگی تھی۔ جب دل برداشتہ ہوئے تو دل سے ایک بدعا نکلی۔ وہ بدعا کیا تھی؟ رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، فرمایا رب ذوالجلال میں عاجز آ چکا ہوں، میں نے اتنا عرصہ، سالوں کا عرصہ میں نے تبلیغ کی، میری قوم میری بات کو نہیں مان رہی، رب ذوالجلال گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بندہ تمہارے راستے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا سارے لوگوں کو غرق کر دے، زمین پر کسی کافر کا گھر بھی نہ رہنے پائے۔ مستجاب الدعوات نبی تھے، اللہ کریم نے دعا قبول کر دی، زمین پر عذاب آیا، پانی ہی پانی ہو گیا جی، سارے لوگ غرق ہو گئے، صرف موسیٰ علیہ السلام اور اس کے حوالی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ یعنی نوبت یہاں تک آ چکی تھی، لیکن حضور نے فرمایا جب یہ ساری امتیں وہاں پر جمع ہوگی، اللہ کریم ہر امت سے سوال کرے گا، نوح علیہ السلام کی امت بھی انکار کر لے گی، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا، ہمیں تو کسی نے تبلیغ ہی نہیں کی تھی۔ اب اللہ کریم وہاں پر انبیاء سے بھی سوال کرے گا، فرمائے میرے انبیاء، میں نے تمہیں زندگی کے اندر میں نے تمہیں اپنا جو ہے پیغام دے کر تمہاری امت کی طرف مبعوث فرمایا تھا، تم نے کیا میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچایا یا نہیں؟ تمام کے تمام انبیاء فرمائے کہ رب ذوالجلال ہم نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچایا، تیرے بندے مانے نہیں۔ فرمائے دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل پیش کرو تاکہ تمہارا گلہ یہاں پر جو ہے وہ خلاص ہو جائے۔ فرمائے سارے کے سارے انبیاء فرمائے کہ رب ذوالجلال نبی کریم علیہ السلام کی امت کو ہم اپنے لیے گواہ بنا کر پیش کرتے ہیں، ہمیں گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، انبیاء کو ہماری گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضور کی وجہ سے جو منصب ملا، حضور نے فرمایا شہداء اللہ علی الارض، فرمایا اللہ کریم نے تمہیں زمین پر گواہ امت بنایا ہے۔ اب نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ سارے انبیاء نبی کریم علیہ السلام کی امت کو گواہ پیش کریں گے۔ اللہ کریم سوال کرے گا نبی کریم علیہ السلام کی امت سے، فرمایا کیا یہ انبیاء سچ کہتے ہیں؟ فرمایا بالکل رب ذوالجلال یہ سچ کہتے ہیں
کیونکہ ہم نے قرآن مجید فرمایا، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اپنی امت کے لیے جو بد دعا کی تھی، رب کریم نے وہ بد دعا ہمارے کلام کے اندر نازل فرمائی تھی، اور ہم نے پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کرنے کے بعد دل برداشتہ ہو کر جو بد دعا کی تھی، اور اس بد دعا کے جو اثرات آئے تھے وہ ہم نے پڑھے تھے، لہٰذا ان تمام امتوں کی بات جھوٹی ہے۔ اللہ کریم اس امت کی گواہی انبیاء کے حق میں قبول فرمائے۔ یہ مقام منصب کس وجہ سے ملا؟ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملا، یعنی اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے وساطت سے ہمیں جو مقام اور منصب دیا، یہ اس مقام کی لاج ہے۔ اب آتے ہیں ذرا اختتام کی طرف۔ نبی کریم علیہ السلام نے ولادت سے لے کر اپنی ظاہری وفات تک اپنی امت کے لیے جو کچھ کیا وہ سب ہمارے سامنے ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے امت کے لیے جو کچھ کیا، جو تکلیفیں برداشت کی، جو پریشانیاں برداشت کی، حدیث کی کتاب جب ہم اٹھا کے پڑھتے ہیں کہ امت کے لیے حضور نے کیا کیا، اس میں ایک بہترین حدیث جو دلائل النبوہ کے اندر صاحب دلائل النبوہ نے بیان کی، فرمایا جب حضور علیہ السلام نے ساری زندگی گزاری، 63 سالہ زندگی، اور زندگی کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی حضور کو خوش نہیں دیکھا، ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ اب ہے نا کوئی بندہ دنیا کے اندر کوئی ٹینشن ہوتی ہے، اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ بندہ پریشان ہے، ہم پوچھتے ہیں یار کیا مسئلہ ہے، آج تمہارے چہرے کوئی اترا ہوا ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہے؟ وہ کہتے ہیں یار میرے ساتھ ایسی پریشانی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی کا ایسا لمحہ بھی نہیں دیکھا کہ حضور اس میں خوش ہوئے ہوں گے۔ جب وجہ پوچھی کہ حضور کیا پریشانی ہے کہ آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، فرمایا اپنی امت کی وجہ سے۔ فرمایا جب رب ذوالجلال قیامت کے دن تمام امتوں کو جمع کرے گا، اللہ کریم تمام امتوں سے جب سوال کرے گا، جب وہاں پر کسی امت کے پاس اللہ کریم کے موافقت کا کوئی عمل نہیں ہوگا تو وہ امت جہنم میں جائے گی۔ فرمایا اس وقت کا غم ہے مجھے۔ فرمایا جب میری امت قبر میں جائے گی، 3 سوالات وہاں پر ہوں گے، وہاں میری امت کیا کرے گی؟ فرمایا جب میری امت پل صراط پر جائے گی، بہت مشکل مرحلہ ہوگا، وہاں میری امت کیا کرے گی؟ فرمایا جب میری امت کے میزان عمل پر اعمال تولے جائیں گے، وہاں میری امت کیا کرے گی؟ فرمایا ساری کی ساری زندگی اسی غم میں گزاری۔ ذرا کے چلتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا آخری دن ہے دنیا کے اندر، اب ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی سے اجازت لے لو، اگر میرے نبی دنیا میں ہی رہنا چاہے تو چھوڑ دو، اگر میرے نبی میرے پاس آنا چاہیں تو ان کی روح قبض کر کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اب سنیں حضور کا مقام کیا تھا، اس پوری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام جو شان بیان فرما دی گئی، نبی کریم علیہ السلام کا جو منصب بیان فرما دیا، اس سے بڑی دلیل ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ اب ہے نا دنیا کے اندر مسلکوں کا اختلاف، دیوبندی بریلوی کا اختلاف جب سامنے آتا ہے، کوئی کہتا ہے نبی کو پتہ تھا، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں تھا، کوئی کہتا ہے علم الغیب تھے، میں اس طرح نہیں چاہتا، چونکہ اختلافی موضوع ہے میں وہ چھڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے حدیث کی روح سے ایک بات کر رہا ہوں۔ جب حضور کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، اب ہے نا ہماری دنیا کے اندر کسی کی جب موت کا وقت آتا ہے تو کیا اسے اجازت لی جاتی ہے؟ پتہ نہیں ہوتا بندہ فوت ہو، کیا ہو جو فوت ہو گیا جی۔ اب ایک یہ فوت ہونا ہے، ایک حضور کا دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ اب دیکھیے امتی اور نبی کے اندر فرق کیا ہے۔ فرمایا اسرائیل علیہ السلام آئے، دروازے پہ دستک دی، حضور اس دن بہت بیمار تھے، بخار تھا، دستک دینے کے بعد عائشہ صدیقہ فرماتی فاطمہ الزہرا دروازے پر کوئی بندہ ہے، پتہ کرو کون ہے، کیا ہے جی، سوال کیا کون ہے؟ اب سنیں اسرائیل علیہ السلام جواب کیا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسرائیل علیہ السلام فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت النبوۃ معدن الرسالۃ مختلف الملائکۃ یدخلون۔ فرمایا اے معدن رسالت میں رہنے والوں، نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ انسانی شکل میں آئے، فرمایا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اب سنیں فاطمہ زہرا جواب کیا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، فاطمہ زہرا فرماتی ہے اجرک اللہ فی ممشاک یا عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسہ۔ فرمایا اے بندے تو ذرا پھر کسی ٹائم آ جانا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اس وقت کافی تکلیف میں ہے، اب انہیں کیا پتا کہ یہ ملک الموت ہے۔ روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ انہوں نے دستک دی، 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ یہی جواب ملا۔ جب یہی جواب ملا تو حضور نے فرمایا فاطمہ زہرا دروازے میں جو ہے اسے اندر آنے دو، تمہیں کیا پتا دروازے پر کون ہے؟ فرمایا یہ تو وہ شخص ہے، یہ تو وہ ذات ہے کہ جو دنیا میں انسانوں کے اجتماع کو بکھیرنے والا ہے۔ فرمایا یہ تو وہ شخص، یہ تو وہ ہستی ہے کہ دنیا میں آباد گھروں کو اجاڑ کر قبرستانوں کو آباد کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ تو وہ ہستی ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی والد سے بیٹے کو چھینتا ہے، کسی بیٹے سے والد کو چھینتا ہے، کسی بیٹی سے ماں کو چھینتا ہے، اور کسی ماں سے بیٹی کو چھیننے والا ہے۔ اب کون تھے جو حضور گھر کے اندر پڑے ہیں، اپنے چارپائی کے اوپر ہیں، لیکن فرمایا یہ جو سامنے دستک دینے والا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو ملک الموت ہے، اسے آنے دو۔ اب دیکھیں حضور کی شان، ملک الموت اندر آتے ہیں جی، سلام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟
کیونکہ تمہارے آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر انسانی کی روح قبض کرتے ہو، اب تمہارے یہاں میرے پاس آنے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام تو نے آج تک ہر کسی کی روح قبض کی ہے، بڑے بڑے انبیاء بھی اس میں شامل تھے، بڑے بڑے اولیاء بھی شامل تھے، میرے بڑے بڑے نیک لوگ بھی شامل تھے، لیکن اسرائیل آج تو دنیا کی سب سے برگزیدہ ہستی کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہے، جاتے ہوئے چند احتیاطیں کر کے جانی۔ یہ ایسی بارگاہ نہیں ہے کہ جہاں مرضی جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نا اسرائیل علیہ السلام، کہا موسیٰ علیہ السلام بڑا جلالی پیغمبر تھا، تو بڑا جلال تھا تمہارے، چلو تیار ہو جاؤ، آج تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ وہاں اجازت نہیں دی کیونکہ حضور کا مقام تھا۔ فرمایا اسرائیل جس طرح تم موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تھے، فرمایا اگر اس طرح میرے نبی کی بارگاہ میں گئے تو میں تمہیں جلا دوں گا، کیونکہ میرے نبی کے علی شان ہے۔ فرمایا رب حضور علیہ السلام سے کہا کہ رب ذوالجلال نے دو باتوں کا حکم دیا ہے مجھے۔ فرمایا اسرائیل جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ دروازے پہ دستک دو، اگر اندر آنے کی اجازت ملے چلے جاؤ، اجازت نہ ملے واپس آ جاؤ۔ اجازت ملنے کے بعد جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ بادب کھڑے ہو جاؤ، سلام کرو، میرے نبی کے سلام کا جواب کا انتظار کرو، اور انتظار کے بعد میرے نبی سے میرا پیغام سناؤ کہ رب ذوالجلال فرماتے میرے نبی اگر تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہو، اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، جو تمہاری مرضی اختیار کرو۔ دو باتوں کا اختیار دیا حضور۔ اب حضور نے فرمایا کہ میں نے زندگی گزاری، دین اسلام کی تبلیغ کی، اپنے صحابہ کو میں نے تیار کیا، اب میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے حضور نے فرمایا بشرنی، مجھے بشارت دو، خوشخبری بیان کرو مجھے کوئی، تاکہ میں خوشخبری لے کر اس دنیا سے چلا جاؤں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، فرمایا رب ذوالجلال نے آپ کے لیے بہت تیاریاں فرمائی ہیں، جنتوں کو سجایا گیا ہے، آسمانوں کو سجایا گیا ہے، روئے زمین کے چپے چپے کو سجایا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی روح کی تیاری استقبال ہو رہا ہے جی۔ فرمایا بشرنی یا جبریل، مجھے اور بشارت دو۔ فرمایا اللہ کریم نے تمہارے جنت کو تیار کیا ہے جی، محلوں کو سجایا ہوا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کیا ہوا ہے، تمام کے تمام ملائکہ پہلے آسمان سے لے کر عرش معلیٰ تک آپ کے روح کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ فرمایا بشرنی یا جبریل، مجھے اور بشارت دے دو۔ اب یہاں پر حضور کی بشارت کا مطلب کیا تھا؟ سمجھ گئے جبریل؟ فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب میں نے تمہیں یہ منصب اور مقام دیا ہے کہ جب محشر کے دن میں ساری امتوں کو جمع کروں گا، میرے محبوب میں اس وقت تک کسی امتی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، میں کسی نبی کو جنت میں جانے نہیں دوں گا جب تک تمہاری ساری کی ساری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ فرمایا یہ بشارت، میں اسی بشارت کا انتظار کر رہا تھا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب جب محشر کے دن جنت میں جانے کا مرحلہ آئے گا، فرمایا کوئی نبی جنت کو نہیں جائے گا، 1,24,000 انبیاء گزرے، فرمایا کوئی نبی جنت کو نہیں جائے گا، کوئی امتی نہیں جائے گا جب تک تمہاری ساری امت جنت کو نہ چلی جائے۔ حضور نے فرمایا اسی بشارت کا تو مجھے انتظار تھا۔ اب یہ منصب حضور نے دیکھو آخر وقت میں بھی ہمیں یاد کیا، جب حضور کا انتقال ہوا، ابوبکر صدیق فرمایا جب ہم نے حضور کا جسد خاکی لحد میں رکھا، حضور کے لب مبارک ہل رہے تھے، فرمایا میں نے کان نزدیک کر کے سنا، آواز آتی ہے ربی حبلی امتی رب سلم امتی، اور یہ ندا حضور نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے تک لگائی تھی۔ فرمایا رب ذوالجلال میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، فرماتی ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی، سردیوں کی راتیں ہیں، حضور گھر میں نہیں ہے، فرمایا میں بڑی پریشان ہو گئی کہ نبی پاک کہاں چلے گئے جی۔ فرمایا میں نے فرمایا ڈھونڈنے کے بعد حضور کی خوشبو محسوس کرتے کرتے میں جنت البقیع پہنچ گئی۔ اب سردیوں کی راتیں ہیں، زمین ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، فرمایا میں نے کیا دیکھا؟ نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ کی ٹھنڈی زمین پر ننگے پاؤں کھڑے ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں زار قطار رو رہے ہیں۔ فرمایا سلام پھیرنے کے بعد میں نے حضور سے رونے کی وجہ دریافت فرمائی۔ حضور نے فرمایا عائشہ صدیقہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہا تھا، امت کی بخشش کے لیے۔ فرمایا میں رب سے سوال کر رب ذوالجلال میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ محشر کے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں میری امت کا کیا بنے گا؟ رب ذوالجلال قبر کے مشکل مراحل کے اندر میری امت کا کیا بنے گا؟ پھر فرماتے حضور نے فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، ان قریب میں ہم آپ کو راضی کر لیں گے۔ اور حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا۔ فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا، جب میں راضی نہیں ہوں گا تو اللہ کریم میری باتوں کو مانتا جائے گا۔ اس سے ذرا آگے چلتے ہیں، فرمایا محشر کا دن ہے جی، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ قرآن نے فرمایا رب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا محشر کے دن کی حالت یہ ہوگی کہ وہاں پر بھائی بہن ماں باپ کسی کو کام نہیں آئیں گے۔ آج دیکھ رہے دنیا کی زندگی کے اندر
کسی کے بچے ہوتے ہیں، بیٹے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو والد کتنا پریشان ہوتا ہے، والدہ کتنی پریشان ہوتی ہے، راتوں کو سو نہیں سکتے کیونکہ بیٹا پریشانی میں مبتلا ہے۔ لیکن فرمایا ایک وہ محشر کا دن ہوگا کہ جہاں پر وہی بیٹا کہ جس کی تکلیف کے لیے باپ دنیا میں سویا نہیں تھا، جس کی تکلیف کے لیے ماں نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، فرمائی وہ بیٹا کہ جس کی تکلیف کے لیے بہن پر وقت نہیں گزر رہا تھا، اب یہی بھائی آ کر ماں سے سوال کرے گا، بہن سے کرے گا، بھائی سے کرے گا، والد سے کرے گا کہ ایک نیکی مجھے چاہیے۔ والد بھاگ جائے گا اس سے، فرمایا جاؤ اپنا کام کرو، والدہ بھاگ جائے گی، بہن بھاگ جائے گی، بھائی بھاگ جائے گا، دنیا کا جگری دوست بھاگ جائے گا، لیکن فرمایا وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے۔ اور یہ ساری امتیں جو ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تک اپنی فریاد لے کر جائیں گے کہ رب کریم سے دعا کیجئے کہ محشر کی تکالیف کم کر کے حساب و کتاب شروع فرما دے۔ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام، نبی آخر الزمان، سجدے میں سر رکھیں گے۔ میرا رب فرمائے گا میرے حبیب سجدے سے سر اٹھا لیجئے، فرمائے گا رب کریم اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری امت کا حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ صرف امت کا نہیں، پوری امت ہوگا۔ اب وہاں پر حضور علیہ السلام پوری کی پوری امتوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، وہاں پر بھی امت کو یاد کریں گے۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، فرمایا اللہ کے نبی دنیا سے تو ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، تو ذرا یہ بتائیں کہ ہم محشر کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں گے، کہاں پر آپ کو ڈھونڈیں گے؟ فرمایا میرے صحابہ، میرے ڈھونڈنے کے چند مقامات ہیں، وہیں پر میں آپ کو نظر آؤں گا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا سب سے پہلے آپ مجھے میزان عمل پہ تلاش کریں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا رب حضور اللہ کے محبوب آپ میزان عمل پہ کیا کریں گے؟ فرمایا میرے صحابہ میزان عمل پر جب میری امتوں کے اعمال تولے جائیں گے، وہاں پر میرے جس امتی کے نام اعمال میں نیکیوں کا وزن کم پڑے گا، وہاں پر سے میں ان کی نیکیوں کا وزن زیادہ کروں گا۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا اگر وہاں نہ ملا تو مجھے پل صراط پہ ڈھونڈو۔ فرمایا اللہ کے نبی پل صراط پر آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میرا جو امتی پل صراط پر گزرتے ہوئے اپنے کمزور اعمال کی وجہ سے پل صراط کے سے جہنم میں گرے گا، میں اسے ہاتھ دے کر وہاں سے اٹھاؤں گا۔ فرمایا اس کے بعد کہاں ملیں گے؟ فرمایا میرے صحابہ اس کے بعد میں تمہیں پل صراط کے اس طرف حوض کوثر کے تالاب پہ ملوں گا۔ فرمایا حضور وہاں پر کیا کریں گے؟ فرمایا میرے صحابہ میری امت جو ہے وہ محشر کی جو سختی برداشت کی ہوگی، محشر کی جو گرمی برداشت کی ہوگی، انہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوگی، وہاں پر میں انہیں حوض کوثر کے جام پلاتا جاؤں گا۔ فرمایا اس کے بعد کہاں ملیں گے؟ فرمایا اس کے بعد آخری مرحلہ جنت کا دروازہ ہوگا میرا۔ فرمایا حضور وہاں پہ کیا کریں گے؟ فرمایا وہاں پر اپنی تکی ہاری امت کا استقبال میں کروں گا۔ امام الانبیاء رب نے فرمایا میرا حبیب تمام انبیاء کا سردار ہے۔ ہر نبی نے تمنا کی رب اپنا دیدار کرا دے۔ فرمایا تم دیدار کے لائق، دیدار کے قابل نہیں ہو، لیکن حضور علیہ السلام نے کہا نہیں، رب نے فرمایا حبیب میرے دیدار کے چلا آج، معراج کو لے کے چلے گئے۔ اتنا منصب اور مقام جس نبی کو ملا، فرمایا وہ نبی کہتا ہے کہ میں محشر کے دن اپنی امت کا میزان عمل پہ رہوں گا، کیوں؟ ان کے نام اعمال کو میں وہاں پہ باری کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا میں اپنی امت کا استقبال جو ہے وہ پل صراط پہ کروں گا، میرا جو امتی کمزور اعمال کی وجہ سے پل صراط سے جہنم میں گھرے گا، فرمایا اسے اٹھاؤں گا دوبارہ میں۔ اس کے بعد میں انہیں حوض کوثر کے جام ٹھنڈا پانی پلاتا جاؤں گا، پھر میں جنت کے دروازے پہ ان کا استقبال بھی کروں گا۔ عزیزان گرامی وہ نبی جس نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے تک اور اس کے بعد فرمایا محشر کے اس ہولناک دن کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ساری کی ساری امت کو جنت میں نہ داخل فرما دیں۔ اس نبی نے اتنا کچھ کیا ہمارے لیے، ہر لمحہ جو ہے پریشانی میں گزاری، ہر لمحہ جو ہے وہ ہماری پریشانی میں گزاری۔ آج بحیثیت امتی نبی کریم علیہ السلام کے ولادت کے مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کے ولادت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل کو ذرا جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی جو مختصر سی ہے جو ہم نے گزار دی ہے اس میں ہم نے نبی کے ساتھ وفا کتنی کی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سامنے رکھے، اپنے عمل کا محاسبہ کرے کہ جو میں نے عمل گزارے ہیں میری زندگی کے اندر مجھ سے ایسا کوئی عمل سرزد تو نہیں ہوا جس سے میرے نبی کو تکلیف ملی ہو۔ اب حضور نے فرمایا قرۃ عینی بک الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا جو بندہ نماز قائم نہیں کرتا وہ میرے آنکھوں کو تکلیف دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے اتنا پریشان ہوا، اتنی میں نے ان کی پریشانی برداشت کی، فرمایا جب محشر کے دن میرا امتی جہنم کی آگ میں جلے گا، فرمایا یہ بات مجھے بہت تکلیف دینے والی ہے۔ آج ذرا ہم اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کتنی اس نبی کے نقش قدم پر گزاری ہے۔ وہ نبی کہ جس نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے تک رب کریم سے یہی سوال کیا کہ رب ذوالجلال میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور یہاں میں ایک دوسری بات کو بیان کرتا چلوں، جب عزرائیل صاحب نے جب روح قبض کرنے کا وقت آیا،
روح جب قبض کرنے لگے تو وہاں پر ایک سوال کیا، فرمایا اللہ کے نبی کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ فرمایا اسرائیل علیہ السلام ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کے بوجھ کو اٹھا کر جب میرے سینے کے اوپر رکھ دیا جائے اس کا وزن کم ہوگا، اس کی تکلیف کم ہوگی، لیکن اسرائیل علیہ السلام تمہارے اس ہاتھ کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ فرمایا ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو اٹھا کر میرے سینے پہ اس وقت رکھو، وہ تکلیف کم ہوگی، لیکن جو تمہارے ہاتھ کی جو تکلیف ہے، جو تم روح قبض کرو، وہ بہت زیادہ ہے۔ اب سنیں یہاں پر جو بات کی، فرمایا اللہ کے نبی یہ تو میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ پیش آیا ہوں، بہت زیادہ نرمی۔ فرمایا جب بہت زیادہ نرمی کا یہ عالم ہے تو سختی کا کیا عالم ہوگا؟ جب امام الانبیاء کی روح قبض کرتے وقت حضور نے فرمایا اتنی تکلیف ہو رہی امام الانبیاء، تو ہماری کیا اوقات ہوگی، ہمارا کیا عالم ہوگا؟ حضور نے فرمایا اچھا اس سے زیادہ تکلیف ہوگی؟ فرمایا جی۔ فرمایا اسرائیل علیہ السلام میری ساری امت کا بوجھ میرے اوپر ڈال دے۔ فرمایا میری قیامت تک جو امتی چاہے گناہ گار ہے یا نیک ہے، انہیں جتنی تکلیف تم دو گے آج وہ ساری تکلیف میرے اوپر ڈال دے، لیکن میرے کسی امتی کو تکلیف نہ دینا۔ آج دیکھنا ہمارے سامنے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں گیا جی، فوت ہو گیا جی، پتہ بھی نہیں چلتا جی، یہ بھی تو پڑا تھا ہمارے سامنے، ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، پانی میں ڈوب گیا جی، فوت ہو گیا جی۔ اب حضور نے فرمایا کہ جان کنی کی کم سے کم تکلیف یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کے بوجھ سے برداشت سے باہر ہے۔ فرمایا اسرائیل میری امت کا جتنا درد ہے نا آج سارا مجھے دے دے، لیکن میری امت کو تکلیف نہیں، کیونکہ یہ میری وہ امت ہے جس کے لیے 63 سال میں رویا ہوں، جس کے لیے میں غاروں میں جا کر رویا ہوں، جس کے لیے میں نے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی ٹھنڈی زمین پر کھڑے ہو کر میں نے رب سے دعائیں کی ہے، میری امت کو تکلیف نہ دینا جی۔ وہ حضور جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، آج ہمارا فرض نہیں پتا کہ ہم 5 وقت کی نماز قائم کریں، آج ہمارا فرض نہیں پتا کہ ہم چہرے کے اوپر نبی کریم صاحب کی سنت سجائیں جی، آج ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ جن باتوں سے حضور نے منع کیا اس سے ہم بچ جائیں۔ یہ بات سامنے رکھتے ہو کہ ہمارے حبیب نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں گزاری ہیں، اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، آج ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سنت رسول کے مطابق گزاریں۔ عزیزان گرامی، میلاد النبی کا یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو نبی کریم صاحب کے نقش قدم کے مطابق گزارو، اپنی زندگی کو نبی کریم صاحب کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارو، اپنے گھر کا ماحول ایسا ماحول بناؤ کہ جس طرح ماحول اہل بیت کے گھر کا ہوا کرتا تھا، ایسا ماحول بناؤ کہ جس ماحول سے نبی کریم اسلام خوش ہوا کرتے تھے، اپنی زندگی ایسے گزارو تاکہ ہم رب کے محبوب بنیں اور نبی کریم اسلام کے محبوب بنیں۔ دنیا کا کوئی بندہ ہمیں اچھا کہے نہ کہے، ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر میں یہ کام کروں گا لوگ کیا کہیں گے جی، یہ تو مولوی بن گیا جی، اب اس نے داڑھی رکھی یہ تو مولوی بن گیا جی، اب یہ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھی تو مسجد کا مصلی بن گیا جی، لوگ جو مرضی کہیں، ہمیں لوگوں سے کیا، ہم ایسے بنیں کہ ہم اللہ کو پسند آئے، اللہ کے حبیب کو پسند آئے، کیونکہ ہماری نجات اسی بات کے اندر ہے۔ عزیزان گرامی، میلاد النبی کا مہینہ ہے، جو میں نے 2 جمعوں کے اندر آپ کے سامنے جو لب لباب بیان کیا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی کریم اسلام کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو جھنجھوڑو، اپنے عمل کا محاسبہ کرو، اور جو زندگی گزر چکی اللہ کریم سے معافی مانگو، رب کریم بڑا بخشنے والی ذات ہے، اور جو زندگی باقی ہے اس زندگی کو نبی کریم اسلام کے نقش قدم پر گزارو۔ اللہ کریم اس کے صدقے سے ہماری زندگی کو بھی سنوارے گا، ہماری قبر کی زندگی بھی سنورے گی اور ہماری آخرت کی زندگی بھی سنورے گی۔ اللہ کریم کے جناب میں دعا ہے کہ صحیح معنوں میں نبی کریم اسلام کے نقش قدم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا